السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 165 ایپیسوڈ نمبر 165 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو ابھی سچی حکایات کے درس میں شامل ہوئے ہیں، وہ ضرور ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اپنے مشوروں سے نوازنے کے لیے کمنٹ بھی کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کے لیے اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی ضرور کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 8ویں باب سے اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 496، شیر نے حکم مانا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند لوگ آئے اور کہنے لگے، حضور، فلاں راستے میں ایک شیر آ بیٹھا ہے، راستہ بند ہو گیا ہے، وہ شیر وہاں سے جاتا ہی نہیں، جس سے لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں، فرمائیے ہم کیا کریں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور جہاں شیر بیٹھا تھا وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر شیر سے مخاطب ہو کر آپ کہنے لگے، اے شیر، اگر ہم میں سے کسی پر حملہ کرنے کا تجھے حکم ہو تو اپنا کام کر، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں سے اٹھ کر اپنی جگہ چلا جا۔ شیر نے یہ سنا تو فوراً اٹھا اور حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگا، پھر وہاں سے واپس وہ جنگل میں چلا گیا۔ سبق: اللہ والوں کی حکومت شیروں پر بھی ہوتی ہے، وہ خدا کے زیر فرمان ہو جاتے ہیں تو ساری خدائی ان کے زیر فرمان ہو جاتی ہے۔ حکایت نمبر 497، شیر نے قدم چومے۔ ایک بادشاہ نے ایک ولی اللہ پر ناراض ہو کر انہیں شیر کے پنجرے میں ڈال دیا تاکہ شیر اللہ کے اس مقبول بندے کو ہلاک کر ڈالے۔ تماشائیوں نے دیکھا کہ جب شیر نے اس مقبول حق کو اپنے پنجرے میں دیکھا تو وہ ڈرتا ہوا آیا اور اس مقبول حق کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر اسے چاٹنے لگا، گویا اس ولی کے قدم چومنے لگا۔ یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ نے بڑی عزت کے ساتھ اس مقبول حق کو پنجرے سے باہر نکالا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، جناب، جب شیر آپ کے قدموں کو چاٹ رہا تھا اس وقت آپ کے دل میں کیا خیال آیا؟ وہ بولے، اس وقت میں ایک شرعی مسئلے پر غور کرنے لگا کہ شیر میرے پیر چاٹ رہا ہے، شیر کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ کیا میرے پیر ناپاک تو نہیں ہوئے؟ سبق: جو خدا سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا اللہ والوں کے قدم چومنا یہ شیروں کا کام ہے۔ حکایت نمبر 498، صالح جوان۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ملک شام کے پاس ایک مکان دیکھا جس کے اندر ایک نوجوان ایک سیب کے درخت کے نیچے نفل پڑھ رہا تھا۔ میں اس عابد نوجوان کے پاس بیٹھ گیا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے سلام کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس ویرانے میں کیوں مقیم ہیں؟ اس نوجوان نے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے پھر پوچھا۔ اس نے اپنی انگلی سے زمین پر یہ شعر لکھا، یعنی زبان کلام کرنے سے روک لی گئی ہے اس لیے کہ یہ بلاؤں کا گھر ہے اور آفتوں کو لے آنے والی ہے۔ بس تم بھی جب کوئی بات کرو تو اپنے رب کا ذکر ہی کرو
اور اسے نہ بھولو اور ہر حال میں اس کی حمد کرتے رہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ شعر پڑھ کر رونے لگا، پھر میں نے بھی زمین پر یہ شعر لکھا، یعنی جو بھی لکھنے والا ہے وہ عنقریب آزمایا جائے گا اور اس کا لکھا ہوا ہمیشہ باقی رہے گا۔ بس تم بھی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھو تو کوئی ایسی بات نہ لکھو جسے دیکھ کر کل قیامت کے دن تمہیں پچھتانا پڑے، بلکہ ایسی چیز لکھو کہ قیامت کے دن اسے دیکھو تو خوشی حاصل ہو۔ یہ شعر اس نوجوان نے پڑھا تو چیخ مار کر گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ اس کا کفن دفن کروں تو مجھے ہاتف سے ایک آواز آئی کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے خود یہ کام پورا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس سے الگ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس طرف دیکھا تو اس نوجوان کی لاش وہاں سے غائب تھی۔ سبق: اپنی زبان سے بیہودہ لغو و غیر شرعی گفتگو نہیں کرنا چاہیے، اور قیامت کے روز ہر بات کا حساب ہوگا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص نسبت ہوتی ہے۔ حکایت نمبر 499، دوائے جنوب۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بصرہ کے ایک بازار میں ہجوم دیکھا، آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک پروقار شخص بیٹھا ہوا لوگوں کو مختلف امراض کے نسخے لکھ کر دے رہا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس گناہوں کی کوئی دوا ہے؟ طبیب نے مجھے بغور دیکھا اور کہا، ہاں ہے۔ میں نے کہا، تو مجھے بھی وہ نسخہ لکھوا دو۔ وہ بولا، لو، لکھ لو۔ ایمان کے باغ میں جا کر نیت اور یقین اور توکل کی چند ٹہنیاں لے آؤ، اور شرم و ندامت کے بیج، زہد و ورع کے کچھ پتے بھی لے آؤ۔ اخلاص کا مغز، اتحاد کا چھلکا، فقہ کا کچھ پھل لے کر انابت اور تواضع کے تریاق میں ڈال دو۔ پھر توفیق کے ہاتھ اور تصدیق کی انگلیوں سے ان چیزوں کو تحقیق کے طبق میں ڈال کر ان سب چیزوں کو آنسوؤں کے پانی سے خوب دھو لو۔ پھر ان چیزوں کو امید کی ہنڈیا میں ڈال کر شوق کی آگ پر خوب پکاؤ، حتیٰ کہ حرص و ہوا، میل کچیل الگ ہو جائے، جسے دست ہمت سے نکال کر پھر رضا کے پیالے میں ڈالو اور استفادہ کے پنکھے سے پھر اسے ٹھنڈا کر لو۔ اس کے بعد یہ ایک مزیدار شربت بن جائے گا۔ اس کے پینے کی ترکیب یہ ہے کہ اسے ایک ایسی جگہ پر پیا جائے جہاں خدا کے سوا کوئی اور نہ دیکھتا ہو، بس اسے پیتے ہی گناہوں کا مرض جاتا رہے گا۔ حکایت نمبر 500، عافیت۔ ایک بزرگ الہی عافیت، الہی عافیت بڑی کثرت کے ساتھ کہا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں حمال تھا، یعنی بوجھ اٹھانے والا تھا۔ ایک دفعہ میں نے گیہوں کی بوری اٹھائی تو تھک گیا اور میرے منہ سے یہ دعا نکلی، الہی مجھے بغیر کسی محنت کے ہر روز 2 روٹیاں دے دیا کر۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی آپس میں لڑتے ہوئے میں نے دیکھے۔ میں ان کو چھڑانے کے لیے گیا تو ایک نے دوسرے کو مارا تو اس کی وہ ضرب میرے منہ پر پڑی۔ اتنے میں پولیس آ گئی، ان کے ساتھ مجھے بھی پکڑ کر لے گئی۔ مجھے لڑائی میں شریک سمجھ کر ان کے ساتھ مجھے بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ہر روز مجھے 2 روٹیاں ملنے لگی۔ ایک رات کو میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ تم نے بغیر محنت کے ہر روز 2 روٹیاں مانگی تھیں تو وہ تمہیں مل رہی ہیں، اگر تم عافیت مانگتے تو عافیت مل جاتی۔ میں نے اسی وقت کہا، الہی عافیت، الہی عافیت۔ صبح آنکھ کھلی تو میرے بے گناہ ہونے پر مجھے رہا کر دیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔